اور کوئی سوال؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ بچوں کا جسم موٹا کرنے کے لیے بہترین دوائی ہے تلبینہ۔ تلبینہ، تلبینہ کیا ہوتا ہے؟ جو کا دلیا، بہترین دوائی ہے واللہ۔ آپ سن کے حیران رہو گے، ہم سے عقل مند گورے ہیں جو اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، مسلمانوں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں۔ بتانے والے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاؤ، یہ جتنے محبت کرنے والے نا، محبت کا دعویٰ کرنے والے، افسوس کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کیا تھے، صرف کدو کے علاوہ۔ ایک کدو کا سب کو پتہ ہے، کدو شریف، اور اس کے علاوہ جو کھانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، یہ جو سرید ہے نا، آپ کا فرمان ہے یہ پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، دل کو تقویت دیتا ہے، نظر کو تقویت دیتا ہے، دماغ کو تقویت دیتا ہے، پٹھوں کو قوت دیتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ سرید ہوتا کیا ہے؟ وہ شوربہ کیسے بنتا ہے؟ اسی کو تو سرید کہتے ہیں۔ بعد میں روٹی تو اینڈ پہ ڈالیں گے نا جب وہ بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، آدھا کلو گوشت ہے نا، اس کو 5 کلو پانی میں پکاؤ، پکاتے جاؤ پکاتے جاؤ پکاتے جاؤ، اس میں کچھ نہیں ڈالنا، صرف اس میں سب کچھ ڈالا اور پکاتے جاؤ پکاتے جاؤ پکاتے جاؤ پکاتے جاؤ، جب وہ آدھا کلو رہ جائے تو اس کے اندر روٹی ڈالا۔ بتاؤ بوٹیوں کا، ہڈیوں کا کیا حال ہوگا؟ ہڈیوں کا کیلشیم تک اس پانی میں آ جائے گا۔ اب بتاؤ وہ کتنا طاقتور شوربہ ہوگا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس میں شوربہ ملاؤ، اس میں روٹی ملاؤ، پھر اس کو گلاؤ اور وہ کھاؤ۔ ہاں، اپنی ضرورت کے مطابق ڈالو، حسب ذائقہ وہ ڈالو۔ لیکن ساری چیزوں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو گھی میں پن کے چسکا تے بچ جاندہ ہے پر بیماری بھی بچ جاندی۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، ایک ملک ایسا ہے، اس کو سمپل سمجھو، جب چیز کو فطرت سے ہٹا دو گے، جب چیز کو فطرت سے ہٹا دو گے تو سچ بتاؤ کیا وہ تمہیں نفع دے گی؟ ایک ملک ایسا ہے وہاں پہ ہر چیز فطرت کے مطابق کھائی جاتی ہے، بتا سکتا ہے کون سا ہوگا؟ ہاں جی، دیکھو بابیاں نو ہی پتا ہے، چائنا۔ بھائی جان، چائنا میں ایز اٹ جس فارم میں رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، اسی فارم میں۔ ایک بات اور مزے کی بتاتا ہوں، یہ جو ہم پھلوں کے اوپر کبھی لیمو ڈالتے ہیں، کبھی مسالہ ڈالتے ہیں، تو ہمارے ایک استاد کہنے لگے، وہ گورے تھے، وہ کہنے لگے اگر اس میں نمک مسالے کی ضرورت ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ ڈال کے بھیجتا۔ پھل کو اسی حالت میں کھاؤ جس حالت میں رب نے دیا ہے۔ پھل کو ہم ماشاءاللہ کریم چاٹ بنا لیتے ہیں۔ سمجھو فروٹ ہے کاربوہائیڈریٹ اور کریم ہے فیٹ۔ فیٹ کو ہضم ہونے کے لیے 6 گھنٹے چاہیے، کاربوہائیڈریٹ کو ہضم ہونے کے لیے 3 گھنٹے چاہیے۔ اب جب تم نے اس کو مکس کر دیا تو میدا کس کو ہضم کرے گا؟ فیٹ کو کہ کاربوہائیڈریٹ کو؟ نہ تو بیچارہ ادھر جوگا نہ ادھر جوگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اگر دیکھو گے، ایک وقت میں ایک کھانا کھایا کرتے تھے۔ ہاں جی، اچھا ہے، بہت اچھا ہے تم۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔